دین وائبز، دین کی آواز۔ اللہ کا گھر کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا یہاں پر ورود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اپنی تجلیات یہاں پر نازل فرما کر اس کو بیتی کا تاج پہنایا۔ مالک الملک کا یہ کہہ دینا کہ بیتی میرا گھر، اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر دستور ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلی تمنا تو ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو دیکھے، اس سے بات کرے، اس سے ملاقات کرے۔ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بندے کا جی چاہتا ہے، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں ڈوب کر یہ فرما دیا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لا ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی کہ میری تجلیات پڑھیں اور یہ اس کو سنبھال سکے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں سے 70,000 پردوں میں سے تجلی فرمائی اور کوہتور جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور کیسا ہوگا۔ وہ تجلیات کا نور اللہ رب العزت نے بیت اللہ پر عطا فرمایا اور اس کو اپنا گھر فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ چنانچہ جب انسان اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر دوسری بات کہ اس کے آثار کو دیکھتا ہے، اس کی نشانیوں کو، متعلقہ چیزوں کو دیکھ کر اس سے قرار پکڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس کے کمرے میں آ کے سکون پاتی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے اسے یاد کرتی ہے، یہ میرے بیٹے کی فلاں چیز ہے، یہ میرے بیٹے کی فلاں چیز ہے۔ یہ چیزیں اسے سکون دیتی ہیں، بیٹے کی یاد دلا دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اب ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ کیونکہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اظہار کے بغیر رہ نہیں سکتی، ایک عشق اور دوسرا مشق۔ مشق بھی اظہار چاہتا ہے، جہاں ہوگا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، خوشبو پھیلے گی، بتا دے گی کہ کسی کے پاس مشق موجود ہے۔ اور عشق بھی اسی طرح اظہار چاہتا ہے، جب بھی کسی کے دل میں ہوگا وہ چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی تو مومن کا عشق اظہار چاہتا تھا۔ اب اس کا اظہار کیسے کریں؟ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کو کسی ایک سمت کی طرف بھی تعین نہیں کر سکتے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف جس طرف رخ کرو ادھر ہی اللہ کی طرف۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر کوئی سمت متعین نہ کی جاتی اور پھر اوپر سے عبادت کا حکم بھی دیا جاتا تو شاید انسان پاگل ہو جاتا۔ میں کدھر کروں؟ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے دعا کرتا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف۔ نہ اجتماعیت ہوتی، نہ سب کسی ایک بات پہ اکٹھے ہوتے۔ اللہ نے انسانوں پر ایک احسان فرما دیا کہ ایک جگہ کو متعین کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ چنانچہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس پر اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک سمت متعین ہوگی، جو جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے اس کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ نماز کے لیے ہر جگہ لوگ اسی کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں جو بھی آپ مسجد دیکھیں گے اس میں ایک محراب بنا ہوگا، ہر مسجد میں دنیا کی۔
وہ کیوں؟ وہ قبلہ نما ہوتا ہے، ادھر سے قبلے کا رخ متعین، ادھر امام کھڑا ہوتا ہے. اور یہاں اس مسجد میں آئے تو آپ کو کہیں محراب نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ خود کعبہ ہے. ہر سمت میں جدھر سے آپ کھڑے ہیں ادھر سے آپ اس کی طرف رخ کریں، آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کعبہ کیوں کہتا ہے؟ کعبہ کا لفظ نکلا ہے مقاب سے. مقاب کہتے ہیں 6 طرف کی چیز، 6 پہلو کی چیز، 6 پہلو جس کے ہوتے ہیں. تو اب آپ اگر بیت اللہ کو دیکھیں تو 4 اس کی سائڈیں ہو گئی، ایک اوپر چھت اور ایک نیچے کی زمین والی سائڈ، تو 6 پہلو ہو گئے نا. تو چونکہ مقاب کی شکل کی یہ عمارت ہے، اس مقاب کی شکل کی وجہ سے اس کو کعبہ کہہ دیا گیا، لہذا یہ کعبہ کے نام سے مشہور ہے. بیت اللہ بھی اس کو کہتے ہیں. بڑے پیارے پیارے نام ہیں. اس کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ایسا یہ شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو یہاں کے لیے پسند فرمایا. اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی سرسبز مکان پسند فرما لیتے. مثلاً کشمیر، اس میں جب ہم وادی فاران اور وادی ناران ان کا سفر کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھتے. وادی نیلم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی پر. شام کے اگر آپ علاقوں کو دیکھیں تو وہاں کے باغات کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. دریائے نیل کے اطراف پہ سفر کریں، ایسے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سرسبز مقامات کو بھی اپنے گھر کے لیے پسند فرما سکتے تھے، مگر نہیں. اللہ رب العزت نے اس جگہ کو پسند کیا. اس جگہ کو ہم حجاز کہتے ہیں. حجاز عرب کا یہ ٹکڑا 3 طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پانی سے گھرا ہوا ہے. کبھی آپ دنیا کا نظر کر غور کریں تو یہ حجاز مقدس 3 طرف پانی سے گھرا ہوا اور باقی دنیا سے کٹا ہوا، صرف اوپر جڑا ہوا ہے. ایک طرف سے باقی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بلاد شام کی طرف، جیسے انسان کا دل ہوتا ہے 3 طرف سے لٹک رہا ہوتا ہے، صرف اوپر ایک سمت سے پورے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے دھڑکنا ہوتا ہے، اور اس کے دھڑکنے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. یوں لگتا ہے اللہ رب العزت نے زمین کے اس ٹکڑے کو دنیا کا جغرافیائی قلب بنا دیا. 3 طرف سے اس کو پانی سے کاٹ کر اوپر سے جوڑ دیا. جب تک یہ دھڑکتا رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی. اور واقعی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے نبی اسلام نے فرمایا کہ آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ ایک کالے رنگ کا حبشی ہوگا جو تیر پھینکے گا. آج کے دور میں میزائل مارے گا، بیت اللہ کو گرائے گا، اور بیت اللہ کا گرنا اس دنیا کی آخری بڑی نشانی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کی بساط کو سمیٹ کے رکھ دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے. اس لیے اس کو قیام للناس فرمایا گیا، انسانوں کے قیام کا سبب، ہمارے روحانی قیام کا یہ سبب ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. چنانچہ یہ جغرافیائی دل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کو پسند ہی فرمایا. اچھا یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دیں، حجاز کیا ہوتا ہے؟ حجاز کا لفظی مطلب ہوتا ہے پشتا. جیسے ہم مٹی ہٹاتے ہیں نا، کسی ایک جگہ ڈگنگ کرے تو اس کی مٹی کو پیچھے کر کے لگا دیتے ہیں تو اس کو پشتا کہتے ہیں. جی پشتا لگا دیا. یہ بھی پشتا ہے. وہ کیسے کہ اگر آپ سمندر کی طرف سفر کریں تو آپ کو جدہ ایک شہر نظر آئے گا، اور جدہ کے بعد یہ ایک ٹوپوگرافی کا پورا سلسلہ ہے جو سمندر کے کنارے کچھ فاصلے پر ہٹ کر دیوار سی بنی ہوئی ہے. یہ دیوار سی کیوں بنی؟
اس کی اونچائی صرف 300 میٹر ہے سطح سمندر سے، زیادہ اونچی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی اونچی ہے کہ یہ مونسون کی ہواؤں کو روکتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ درمیان میں پہاڑی سلسلہ نہ ہوتا تو آج مکہ مکرمہ بھی باغ کی مانند سرسبز و شاداب ہوتا۔ کیوں کہ سمندر کی ہوائیں آتی ہیں جو پانی کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہاں بارشیں برستی ہیں، یہاں کا مقام جو تھا وہ بہت جو ہے وہ پرفضا ہوتا اور یہاں پر گرینری ہوتی، مگر اس پشتے نے، اس دیوار نے ان دریاؤں، ان ہواؤں کا راستہ بند کر دیا۔ اب یہاں پر نہ ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے نہ پانی ہے، پہاڑوں کی وجہ سے پانی ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے اس علاقے کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہ یہ ایسی وادی ہے جس میں سبزے کا نشان ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ارد گرد دیکھیں، آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، ان پہاڑوں پہ کوئی درخت نہیں ہے، چھوٹی موٹی کوئی بوٹیاں جڑی نظر آئیں گی، وہ بھی جانوروں کے چرنے کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں، پانی نہیں ہے، خشک پہاڑ ہیں۔ اب جب خشک پہاڑ ہوتے ہیں اور اوپر سے سورج کی گرمی بھی ہو تو وہ جگہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی گرمی مشہور، اور اگر پانی بھی نہ ملے تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ جگہ زندہ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ اس لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا تھا، تو پھر کیا تھا یہاں؟ اصل میں یہ ایک چوراہا تھا، لوگ سفر کرتے تھے، ایک طرف ریاستوں سے چل کر وہ یمن کی طرف جاتے تھے اور دوسری طرف وہ ہندوستان سے ایشیائی کوچک کی طرف جاتے تھے، تو یہ دو راستے یوں بنتے تھے، اور دو راستے جہاں آ کر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں اس کو چوراہا کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے تجارتی سفروں کا یہ چوراہا تھا۔ سردیوں کا سفر ایک تھا اور گرمیوں کا سفر دوسرا۔ قرآن مجید نے کہا رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے الگ الگ یہ سفر تھا۔ چوراہا کی وجہ سے یہاں لوگ آ کے بسا اوقات ٹھہر جاتے تھے، مگر یہاں پانی نہیں تھا، اس لیے کوئی یہاں آباد نہیں ہوتا تھا، بس آنا جانا رکھتے تھے، وقتی پڑاؤ کیا اور چلے گئے، بستا نہیں تھا کوئی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے یہاں پر بیت اللہ کو بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر عمارت کھڑی کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہی پرانی بنیادوں پر اس گھر کو پھر بنوایا۔ اس کے بنانے کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ یہ بنیادوں کو کھڑا کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب بیت اللہ تو تعمیر ہو گیا، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے بھی تو کوئی انتظام چاہیے تھا۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ویسے بھی دستور ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو انعام، اس کو اس کا تنخواہ ملتی ہے، انعام ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا تو اب اللہ رب العزت نے ان کو انعام ارادہ فرمایا۔ ہم لوگ تو انعام دیتے ہیں نا اپنی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا سا، لیکن اللہ رب العزت چونکہ مالک الملک ہیں، فرمایا ابراہیم مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ تم مانگو گے جو مانگو گے ہم دیں گے۔ اور پھر مانگنے والے نے بھی مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ اس نے بھی کیا مانگا؟ اس نے مانگا کہ یا اللہ میں تجھ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں تجھ سے دنیا کا حسن و جمال نہیں مانگتا، مال و منال نہیں مانگتا،
تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ میں فقط آپ سے آمنہ کا لال مانگتا تھا، میں بھی وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا بھیج دیجیے، مسجد بنا دی، نماز سکھانے والے کو بھیج دیجیے، مدرسہ بنا دیا، علم پڑھانے والے کو بھیج دیجیے، اے اللہ اپنے محبوب کو یہاں پر بھیج دیجیے جو اس گھر کو آ کر آباد کرے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا۔ اب کس طرح یہ گھر آباد ہوتا؟ اس کا طریقہ یہ بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں تھے، رب کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو میرے گھر کے قریب جا کر آباد کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ صابرہ ان دونوں کو لیا اور یہاں لا کر چھوڑا۔ جب یہاں سامان رکھ دیا جو کچھ موجود تھا تو واپس جانے لگے تو ہاجرہ صابرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ پھر پوچھا کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ وہ بھی صحبت یافتہ تھی اور مزاج کو سمجھتی تھی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے یوں سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت اشارہ کر کے سر سے بتایا کہ ہاں میں اللہ رب العزت کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ صابرہ کی توکل ایسی تھی، اللہ کے ساتھ یقین ایسا تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا، یہ سن کر وہ فرمانے لگی اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں تو ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب بات تو یہ مختصر سی ہے، لیکن عورتیں ذرا دلوں میں سوچیں نا، اکیلی عورت ہے، آج تو اکیلی عورت بند کمرے کے اندر، بند کوٹھی کے اندر، اے سی کے کمرے میں لائٹیں جلی ہوئی ہیں پھر بھی ڈر رہی ہوتی ہے، اور جی حامد ابھی تک دفتر سے نہیں آیا، میں تو گھر بیٹھی ڈر رہی ہوں۔ آبادی میں گھر ہوتا ہے، قریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، مگر آج ڈر کا یہ حال ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو عورتیں اگر ذرا اپنے دلوں میں غور کریں کہ یہ بند کمروں میں بجلی کی روشنی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، قریب رشتہ داروں کے گھر بھی ہیں، پھر بھی گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ میں اکیلی ہوں اور میرا خاوند ابھی تک اپنے بزنس سے واپس نہیں آیا۔ یہاں تو معاملہ ہی اور تھا، ایک چوکور عمارت بنی ہوئی ہے جو چوراہا ہے اور قریب کوئی آبادی نہیں۔ اب اس آبادی میں اپنی بیوی کو معصوم دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ چھوڑنا یہ کتنا بڑا کام ہے، بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ اللہ اکبر۔ دودھ پیتا بچہ، اور بچہ تو چلو ماں کا دودھ پیے گا، تو ماں کو ہی اگر پینے کے لیے کچھ نہ ملا تو پھر اس کے سینے میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ اکیلی عورت کیسے رہے گی؟ جان کا خطرہ، عزت آبرو کا خطرہ، پھر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں کہ چلو کھانے پینے کو ملتا رہے، نہ سبزی ہے نہ پھل ہے، اور خود ذخیرہ نہیں کہ بھئی ان کے پاس ذخیرہ ہو، بس جو چند چیزیں تھیں وہی دے کے ان کو وہاں رخصت کر کے اللہ کی توکل پہ آ گئے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مشاہدے کے خلاف کرنا یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ میں اور آپ جیسے کمزور لوگ ہم ایسے امتحانوں میں یکسر ہی فیل ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا اور انہوں نے ایسا کر دکھایا، اور ہاجرہ صابرہ کی ہمت دیکھیے کہ کہنے لگی اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں۔
چنانچہ یہاں رہنے لگ گئی۔ ایک دن، 2 دن، چند دن کی بات تھی، جو کچھ پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں۔ بچہ روتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں کہ فیڈ دے سکے۔ سوچے نا اس وقت ماں پہ کیا گزری ہوگی، حاجرہ صابرہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ پریشان ہے، بچے کو ایک پتھر کے قریب لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ذرا دور نکلی۔ ڈر بھی تھا کہ پیچھے سے کوئی درندہ آ سکتا تھا جو بچے کو نقصان پہنچاتا، تو زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو اپنی آئی سائٹ میں رکھا، نگاہوں کے سامنے رکھا، اور یہ 2 پہاڑیاں تھیں، ٹیلے نما جیسے ہوتی ہیں، ایک پر چڑھی اور ذرا دور دیکھا، کوئی سبزہ نظر آ جائے، کوئی نشانی نظر آ جائے کہ پانی ہے تو وہاں سے لے آؤں گی۔ نہیں نظر آیا۔ پھر اتری اور دوسری پہاڑی پر جانے لگی۔ جب درمیان میں پہنچی تو بچہ نظر سے اوجھل ہو گیا، تو ماں تھی، اب اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ حاجرہ صابرہ کی یہ دوڑ اللہ کو پسند آ گئی۔ چنانچہ آج بھی میلین اخدرین کے درمیان وہ جو جگہ ہے، سب دوڑتے ہیں، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی بڑے عالم صاحب ہو، جو مرضی ہو۔ فرمایا نہیں، تمہیں یہاں دوڑنا پڑے گا، یہ میری حاجرہ صابرہ کی نشانی۔ اس کا دوڑنا پسند آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک جو یہاں آئے وہ بھی اس کی یاد کی طرف دوڑے۔ مجھے دوڑنا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑی۔ اس دوران بچہ جو تھا وہ شدت پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ جب اس نے پاؤں مارا، اللہ نے رحمت کر دی کہ اس کے پاؤں سے اللہ نے یہاں سے زمزم بنوا دیا۔ یہ زمزم اصل میں مکہ مکرمہ کی آبادی کا سبب بنا، بنیاد یہ بنی۔ حاجرہ صابرہ نے جب دیکھا، واپس آئیں تو انہوں نے پانی کو روکنے کی کوشش کی، رکتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا زمزم رک جا رک جا۔ یہ ایک چشمہ بن گیا۔ اب جب پانی ملنے لگ گیا تو لوگ آہستہ آہستہ یہاں آباد ہونے لگے۔ تو یہاں پر یوں آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آبادی کا سلسلہ بنا زمزم کے ذریعے سے۔ اس کی وجہ سے یہاں لوگ آباد ہوتے گئے۔ اب یہاں پر اتنا بڑا شہر ہمیں نظر آتا ہے، بنیاد زمزم بنی۔ تاہم اگر اس جگہ کو دیکھیں آبادی سے ہٹ کر، تو ہے تو وہی خشک پہاڑ۔ تو سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو اپنے گھر کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ گل و گلزار مقام کو پسند فرما لیتے۔ کشمیر کی وادیاں اس کے لیے بہت بہتر تھیں، شام کے باغات بہت اچھے تھے، اور جگہیں بہت تھیں، دریائے نیل کے کنارے بہت اچھے مقامات تھے۔ اس جگہ کو کیوں پسند کیا؟ علماء نے اس کا جواب لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کا جو محل ہوتا ہے نا اور دربار ہوتا ہے، اس سے بادشاہ کی جلالت شان ظاہر ہوتی ہے، عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت گل و گلزار جگہ پر اپنا گھر بنا دیتے تو اس کے جمال کا اظہار تو ہو جاتا، مگر عظمت اور کبریائی